السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی، کہیں وہ مسلمان تو نہیں ہوں گی، اور دجال سے ہم بستری کرنے کے لیے عورتوں کے بیچ میں جنگ کیوں چھڑ جائے گی، اور ان عورتوں کی پہچان کیسے کی جا سکیں گی۔ پیارے دوستو، ان سبھی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کے قریب 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی شروعات سے لے کر آخر تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک ہوگا، جس کی بڑائی اور کٹھنائی کا بھی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ چنانچہ اس زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا، اور عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے بڑا نشانہ بنیں گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا انسان، کیونکہ دجال بھی سچائی کے ساتھ غلط کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ تو پہلے خود کو مسلمان ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور آخرکار خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا، اور تقریر میں دجال کے حال کا بھی بیان فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خوف دلاتے ہیں، یعنی ڈراتے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال بھی تمہیں میں پیدا ہوں گے۔ بس اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے تو میں تم سب کی طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر انسان پر اپنے اپنے نفس کی طرف سے اپنا اپنا بیان کرنا ضروری ہوگا، اور اے خدا کے بندو، ثابت قدم رہنا، اللہ میری طرف سے اس کا نگہبان ہو۔ اور سنو، دجال شام اور عراق کے بیچ مقام ہیرا میں ظاہر ہوگا، اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد برپا کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ چنانچہ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آج تک کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا ہے۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا میں خدا ہوں، جبکہ مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو دجال کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ دجال کانا ہوگا، اور یاد رکھنا، تمہارا خدا کبھی کانا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر ک، ف اور ر لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جس سے ہر مسلمان عالم ہو یا جاہل سب پڑھ پائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، چنانچہ خزانے اس کا ایسے پیچھا کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کا پیچھا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی شروعاتی آیتیں پڑھے، تو دوزخ اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ روایت کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر کہے گا کہ دیکھو، اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا تم لوگ اس کے بعد کسی اور کو خدا مانو گے؟ اللہ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے فتنے میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا،
اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس دن جانور خوب موٹے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں تک دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اسے ننگی تلوار سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق یعنی سمبند اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو اس بات سے سچیت کرتے چلیں کہ دجال قوم یہود سے ہوگا، چنانچہ اس کے ماننے والے عورتیں اور یہودی ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے کا شکار سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلق بنانے کی کوشش کریں گی اور اس کے کریل جسم کو اپنانے کے لیے یہودی عورتوں کے بیچ میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے گی۔ پیارے دوستو، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اپنی عورتوں کو دجال کے فتنے کے خوف سے اپنے گھروں میں باندھ کر آؤ گے، لیکن وہ رسیاں توڑ توڑ کر دجال کے پیچھے بھاگیں گی۔ پیارے دوستو، ان روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کی زیادہ ماننے والی جو ہوں گی وہ یہودی نسل کی عورتیں ہوں گی، لیکن کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو اس وقت تو مسلمان ہوں گی، لیکن جب دجال کے فتنے کے اندر ڈوب جائیں گی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گی، اور کوئی بھی مسلم عورتیں دجال کے فتنے کے اندر نہ پڑیں گی، اور نہ ہی کبھی بھی دجال کے ساتھ ہم بستری کریں گی، کیونکہ دجال کے چہرے پر دیکھتے ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے۔ لیکن دوستو، اس کے اندر مسلم عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کبھی بھی دجال کے فتنے کے اندر نہیں پھنسیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مومنہ عورتیں جو ہے وہ مومنوں کی مددگار ہیں۔ پیارے دوستو، دوسرے احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا جو کیل لمبا ہوگا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھلا ہوا انگور ہو، اور اس کے ایک آنکھ میں خون ہوں گے، اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا پھر نہ آتا ہو، اور اس کے بال بہت زیادہ گھنگرالے ہوں گے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی، اسی وجہ سے ان عورتوں کے بیچ دجال سے ہم بستری کرنے کے لیے جنگ چھڑ جائے گی۔ چنانچہ دجال کی سواری ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور سما اور عراق کی طرف ہوگا، اور وہ وہاں رسالت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں سے اس کے ساتھ 70,000 یہودی مل جائیں گے، اور وہ وہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فتنہ اور فساد شروع کرے گا، اور زمین کے الگ الگ جگہ سے گھوم پھر کر لوگوں کو خدا کہنے کا حکم دے گا۔ میرے دوستو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، اور اس وقت اس کی پہچان صرف مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ چنانچہ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا۔ چنانچہ وہ دشمنوں کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، اور اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، وہ جسے چاہے گا دے گا، اور جو اس کا دشمن ہوگا اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دے گا۔ اس طرح کی بہت ساری سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کے کام دے گی۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال پہلے قحط یعنی اکال رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال اکال کے دوران ہی اس خبیث کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے، اور کچھ آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم میری قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو، اور اسی حالت میں وہ بہت سے دیشوں سے گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں سے بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، اور وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس ٹھہر جائے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں کے رہنے والے بدعقیدہ لوگ ان
زلزلوں کے خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے فندے میں جا پھنسیں گے۔ چنانچہ مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہوگا اور اس سے پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے کے لیے فوج کی ویوستھا کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں بزی ہوں گے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے مشرق کے مینار پر اتریں گے اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں گے۔ پھر حق اور باطل کے بیچ میں ایک خوردہ جنگ ہوگی، یعنی خون بہنے والی جنگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جیت نصیب عطا فرمائے گا۔ اور اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے باب لوط کے قریب قتل کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی دجالی فتنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔